پنجتن 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر حیدریم کلندرم مستم کے بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوے شیر یزدانم شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف ہو عثمان آب زمزم علی حج اکبر است شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ برم حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوائے آئینہ نوار رب العالمین معدن جود و سخا چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی از برائے پیر ماں شاہ یعقوب روز محشر اپنی رحمت سے مٹا ہم سب کے ذنوب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین حمد و ثنا کے بعد آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعہ شریف کی نورانی گھڑیاں ہماری بخشش کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پاک کے میں نے کوئی چند لفظ پیش کیے ہیں کہ لا جرم انہم، بے شک وہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے جو خسارے والے ہیں،
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہوتے ہوئے بھی ہدایت کا راستہ اختیار نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، حالانکہ لا یہدی، ہدایت کون دیتا ہے؟ خود ہدایت نہیں آتی، ہدایت دینے والا اللہ ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے چودھری موجود تھے، لیکن جنہیں ہدایت ملی ان کا نام ہی عمر بن خطاب ہے، نہیں تو ورنہ سرکار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے تلوار کو اٹھا لیا، اور جب ایک صحابی راستے میں ملے تو انہوں نے کہا اے پیارے عمر، اے خطاب کے بیٹے، کدھر جا رہے ہو؟ کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کا پرچار کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے میں ان کی طرف جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لے، اپنے گھر میں تو جا، اپنی بہن کے گھر میں تو جا، اپنے بہنوئی کے گھر میں تو جا۔ جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا ہوا کیا؟ فرمایا جن کے لیے تو نے تلوار اٹھائی ہے تیری بہن تو پہلے ہی ان کی مرید ہو چکی ہے، تیرا بہنوئی تو پہلے ہی ان کا کلمہ پڑھ چکا ہے، اے خطاب کے بیٹے اپنے گھر میں جاؤ۔ اسی وقت راستہ چھوڑا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے گھر میں پہنچے، جا کر دروازہ لاک کیا، دروازے پر اپنے ہاتھ رکھے، آواز دی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ جو ہی آپ کی بہن نے آواز سنی تھر تھر کانپی کہ یہ کیا بن گیا؟ جناب عمر کدھر سے آ گئے؟ دروازہ کھولا، اندر گئے تو آپ کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی۔ تو آپ نے اسی وقت قرآن پاک کو چھپایا، تو انہوں نے کہا کیا چھپا رہے ہو؟ تو آپ کے جو بہنوئی تھے وہ تو اندر چھپ گئے کہ میں عمر کے غضب سے اب مجھے کون بچا سکتا؟ آپ آگے ہوئے تو وہ جو صفحات پر قرآن پاک لکھا ہوا تھا وہ پکڑنے لگے، تو آپ کی بہن نے کہا لا یمسہ الا المطہر، نہیں کوئی ہاتھ لگا سکتا، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک وہ پاکیزگی میں اور طہارت میں نہ آ جائے۔ یہ لفظ ابھی آپ نے سنی تو فوراً ان لفظوں نے آپ کے دل پر اثر کیا، وہ تلوار نیچے ہو گئی فوری طور۔ اب بہن نے جب یہ لفظ بولے فوری طور پر آپ ٹھنڈے بھی ہوئے، تو آپ کی سسٹر نے آپ کے اپنے خامد کو آواز دی باہر آؤ۔ یا وہ باہر آئے تو جو قرآن پاک پڑھا رہے تھے صحابی وہ بھی باہر آئے، تو وہ کانپ رہے تھے۔ تو آپ کی بہن نے کہا آپ دلوں پر اطمینان رکھیں، اللہ نے عمر کے دل پر بھی قرآن کا اثر عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ میرے دل میں کیسا اثر ہے؟ تو آپ نے فوراً انہیں کہا آپ غسل کریں، اس طریقے سے غسل کریں، اس طریقے سے طہارت کریں۔ تو بس اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، آپ کی بہن نے، آپ کے بہنوئی نے اسی وقت آپ کا بازو پکڑا اور در مصطفیٰ پر حاضر ہو گئے، در مصطفیٰ پر حاضر ہوئے۔ حضرت انس بن مالک نے سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، شافع محشر، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی حضور عمر آ رہا ہے۔ 40ویں مسلمان ہے حضرت عمر، ان سے 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ نے جناب والا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ بیٹھے ہوئے تھے، چچا جان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا سے ذرا دیکھو عمر کس حالت میں آ رہا ہے، سر اونچا کر کے آ رہا ہے کہ آنکھیں نیچی کر کے آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے کہ کیا ہے، ان کے ساتھ کون ہے؟ بس جب آ کے دوبارہ دیکھ کر اندر گئے تو آپ نے فرمایا اے پیارے جناب امیر حمزہ، ان کا آج سر بھی نیچا ہے، آنکھیں بھی نیچے ہیں، ساتھ ان کی بہن ہے، ساتھ ان کے بہنوئی ہے۔ تو میرے آقا فوراً اٹھے اور باہر آ گئے، اور جب آئے تو میرے آقا نے خود حضرت عمر کا استقبال فرمایا ہے۔ تو یہاں سے پکڑ کر کہا اے عمر بتلا زمانہ جاہلیت اچھا ہے کہ زمانہ مصطفیٰ اچھا ہے؟ تو آپ بولے نہیں آگے سے،
آپ نے آگے سے بول سکتے ہی نہیں تھے، بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو حضرت امیر حمزہ نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ عمر آگے بڑھ کر حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ میرے آقا نے خود کلمہ پڑھایا، اپنے مریدوں میں لے لیا۔ حالانکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی سختیاں آئیں تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ غریب مرید بھی دیتے ہی ہونا، کوئی امیر مرید بھی عطا فرما۔ اسلام کو ضرورت ہے کوئی امیر بندے بھی دے، غریب تو دیتے ہی، امیر بھی عطا کر دے۔ تو اسی وقت آپ نے فرمایا اے اللہ اسلام کو ضرورت ہے، یا تو اس کو یعنی کہ یہ عمر بن ابو جہل کو عمر بن کہتے، آپ نے کہا یا تو ابو جہل کو ہدایت دے دے یا خطاب کے بیٹے کو ہدایت عطا فرما دے۔ دونوں کے لیے دعا کر، دونوں کے لیے میرے آقا نے دعا کر۔ لیکن یہ کرم نوازیاں میرے آقا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں عطا ہو گئی، ان کے حق میں۔ اور پھر ایسا کرم ہوا، ایسا کرم ہوا، اتنا کرم ہوا، پھر خود مراد رسول بن گئے، خود مراد رسول بن گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نور مجسم شفیع معظم جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اے لوگو سنو، اللہ نے حق جس کی زبان پر رکھا اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ حق جس کی زبان پر بولتا ہے، حق جس کے دل میں ہے، اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سماعت فرمائیے، آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، مجھ محمد پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اے لوگو سنو، لیکن آج بھی میرے مریدوں میں اللہ نے یہ کرم کر رکھا ہے، میرے بعد بھی اگر نبوت کا دروازہ جاری رہتا، فیض جاری رہتا، تو میرا اللہ عمر بن خطاب کو نبوت عطا فرما دیتا۔ کتنے قابل تھے وہ لوگ جن کے لیے حضور یہ فرما رہے ہیں، جن کے لیے حضور یہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر حاضر ہوئے، احد کے پہاڑ پر میرے آقا نے نوری قدم لگائے۔ جب نوری قدم لگائے تو پہاڑ ہلنے لگا، جنبش آ گئی، جو بھی آپ سمجھ لیں اس میں جناب والا حرکت آ گئی۔ میرے آقا نے خود ایڑی لگائی اور ساتھ ہی کہا اے جبل احد، تجھے علم نہیں ہے کہ تم پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں؟ یہ بات سننی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فوراً پورا پہاڑ ساکت ہو گیا۔ میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا شان ہے، کیا بات۔ لیکن دیکھیے وہ فیض، دیکھیے وہ نظام، دیکھیے میرے آقا سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کریم سے فیض لیا۔ فیض کیا تھا؟ ان کے نقش قدم پر چلے۔ نقش قدم پر چلنا کیا ہے؟ آج تو ہمارے پاس ٹائم ہی ختم ہو گیا ہے، آج تو ہمارے پاس بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن کمال ہے، عمر بن خطاب جیسا للکارنے والا بندہ کہ پورے مکے میں نہ اس سے زیادہ کوئی تلوار چلا سکتا ہے، نہ کوئی نیزہ چلا سکتا ہے، نہ کوئی گھوڑ سواری کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے جسے جیسا ہے، وہ جہاں سے گزرتا ہے لوگ تھر تھر کانپتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ عمر ہے، جہاں سے گزر جاتا ہے شیطان اپنے راستے چھوڑ جاتا ہے۔ یار کتنی ان کی طاقت ہے۔ کون سا وہ عمل کرتے تھے؟ وہ ایک ہی عمل کرتے تھے، بس حضور تو بس حضور، بس انہیں یہی پتا تھا ہمارے آقا نے جو کہہ دیا ہے، ہمارے آقا نے جو فرما دیا ہے وہ حق اور سچ ہے، وہی بات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمر ایک دن تشریف لائے مسجد میں۔ جب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں چراغاں کیا ہوا تھا، مسجد میں چراغاں
تو میرے آقا نے فرمایا بلال یہ چراغا کس نے کیا ہے؟ فرمایا حضور یہ عمر بن خطاب نے چراغا کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کی مسجد ہے، اس میں چراغا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا گواہ ہو جا جنہیں میری مسجد چراغا کیتا رابو دے چہرے تو کل جنت بھی چراغا کرے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اطہر خود سیرے لگا کر سرکار حضرت عمر کے دروازے پر تشریف لے گئے۔ آپ کی پیاری بیٹی کا نکاح مبارک حضرت حفصہ کا نکاح خود سرکار مدینہ سے ہوا، چھوٹی فضیلت نہیں ہے۔ آپ امیر المومنین بنے، مدینہ شریف کا دور ہے، زلزلہ آ گیا۔ اب زلزلہ آیا تو میرے آقا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی میں کیا ہے کہ آپ نے زمین کو مخاطب کر کے کہا اے زمین خیرت ہے آج ہل رہی ہیں، تو آپ نے اپنی اڈی لگائی اور کہنے لگی ذرا رک جا، کیا تجھے علم نہیں کہ عمر بن خطاب اس زمین پر عدل کر رہا ہے؟ یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، حضور حضرت محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھا اسی وقت اعلان کیا مدینے کے لوگوں کو حاضر کرو، لوگوں کو نکالو باہر۔ جب نکالا گیا باہر تو آپ نے فرمایا آؤ لوگوں سارے، ایک میدان میں آئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کون سا گناہ کیا ہے کہ نبی کے شہر کی زمین ہل رہی ہے؟ آج تو زمین بے نیاز ہے نا، جتنا مرضی ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن زمین یہ ضرور کہتی ہے اونے گناہ کریں ایک دن میرے اندر بھی آنا ہی، تینوں لگ پتا جائے گا، تینوں دس دواں گے۔ اونا کو ادھے اتے پہار رکھی، اونے کو گناہ کری۔ آج جنہوں نے فقر کیا، جنہوں نے حضور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے پوچھا حضور اتنا علم کہاں سے لیا؟ فرمایا ایک دن میں حضرت عمر کے قریب بیٹھا تھا، آپ نے پانی نوش کیا، آدھا بچ گیا، انہوں نے مجھے دے دیا، جب سے وہ پیا ہے اس وقت سے علم کے ہیرے میرے دماغ پر اترتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں اپنا خواب نہ سناؤں؟ آپ نے فرمایا حضور سنائیں، کیوں نہیں، ہم آپ کا خواب سننا چاہتے ہیں۔ میرے آقا سرکار مدینہ نے صحابہ کے جرمن میں کہا میرے سامنے اللہ نے لوگوں کو پیش کر دیا، کسی نے یہاں تک کپڑے پہنے، کسی نے ناف تک پہنے، کسی نے گھٹنوں تک، کسی نے پاؤں تک، اور ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ اس کی قمیض زمین سے رگڑ رہی ہے۔ تو سرکار کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمر بن خطاب کو اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک علم ہی علم عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہے۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ نکھارنے والے کو، دین چ ہاتھ نہیں پا سکتے۔ آج تے بڑے ملنگا نے اپنی ہی نمازاں شروع کی دیا، دل دی نماز، میں کہا روٹی بھی دل دی کھا لیا کرو۔ 4 فٹ وال رکھے نے، 35 دن نہاؤندے نہیں، تے جنوں پوچھ رہا میں کہ تو یہ ہاتھ چومن ڈیا، اے جی مجذوبے وقت نے، میں کہ اے مجذوبے وقت ہے تے جیڑا شیخ الحدیث ہے وہ کی ہے؟ بے شک وہ مولوی ہے۔ کوئی حیا نو ہاتھ لوکاں نو مارنی چاہیے کہ جڑا 5 وقت نماز پڑھائے، مسجد دے وچ رہے، شیخ الحدیث ہوے، مفتی ہوے، طہارت کرے، اے مولوی ہے۔ تے جڑا سڑکاں تے بیٹھا رہے، جدے اوتے گھٹا پیندا رہے، جڑا قرآن بھی نہ پڑھے، جڑا کچھ نہ کرے، اے جی ابدال نے۔ میں پترا ابدال بھی میں ویکھیا ہے، اتاد بھی میں ویکھیا ہے۔ لاہور دیاں سڑکاں تے جنازہ جدوں ویکھیا نا خادم حسین رضوی دا، مینوں ادھر پتہ لگا ابدال بھی ہے تے اتاد بھی ہے۔ وے نبی دا عاشق تے انہوں ہی کہنے ہیں، مجدد الافسانی کا ماننے والا تو یہی ہے، یہی ان کا نام لینے والا ہے، جنہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، جنہوں نے کبھی جمعہ نہیں چھوڑا، جنہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، محدث ہر امت میں ایک محدث ہے، ہر امت میں۔ اللہ نے میری امت کا پہلا محدث عمر بن خطاب کو بنایا ہے، عمر بن خطاب۔
رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان یہ ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام علی مقام دونوں کٹھے ایک جگہ تے کھلوتے کھلوتے نا کسے گل تے تکرار ہویا تے حضرت حسین دے نوری نوری ہتھاں نے نا حضرت عمر بن عبداللہ دے جسم نو بوسے دیتے، اونا دا جسم زمین تے چلا گیا تے زمین نو بوسا دینا پہ گیا۔ سمجھ لگ رہی تھے کہ وہ سبحان اللہ، اچھا تگڑے ہو گئے کہ وہ سبحان اللہ، اچھا پھر ایک بار کیا دو سبحان اللہ۔ میں انہا زور لا رہا تھی تے اس طرح جویں تانوں کوئی بٹھا گیا نا میرا ویر مسجد ہے اتھے ذرا کھیل کے بہت ذرا تھوڑا جی نا سنو، بڑے تگڑے جنے دا میں ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بجے گا گھر جا کے کہنے لگے میں امیر المومنین دا پتر نہیں، فرمایا ہاں، فرمایا میں عمر بن خطاب دا پتر نہیں، فرمایا ہاں، فرمایا میں شہنشاہ مدینہ کا بیٹا نہیں، فرمایا ہاں، فرمایا حسین نے مجھے یہ لفظ کہے تیرا ابا تے تو ساڈا غلام ہے۔ کہنے لگا کی کیا ہے وہ؟ حسین نے کیا کیا؟ حسین نے انہیں کیا؟ حسین نے آکھا تو تیرا باپ ہمارا غلام ہے۔ انہاں ایک کپڑے دی کنا ٹاکی دیتی، نال دوات دیتی، نال قلم دیتی، فرمایا عبداللہ اے لے کے تو ہونے حسین کو جا اور جا کے کہہ عمر بن خطاب عرض کر رہے ہیں حضور اتھے لے کے دے عمر بھی تو آڈا غلام ہے، میری اولاد بھی تو آڈی غلام ہے۔ جا کے تو بابے ہوری لکھوا لے آئے۔ بولو بولو تھوڑا ہی نا بولو۔ آج جڑا کفن دے اتے آج اسی الفی لکھ دے ہیں نا اے حسین دا لکھیا ہی ہے، کوئی ضرورت نہیں، اگر نام بھی لکھی جائے تو جنازہ ہو جاندہ ہے۔ ایسے برکت اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ دا نام حضور دا نام لکھ دینے ہیں، ایسے برکت اگر ایک کوئی شرک ہوندا یا ایدے ویچ کوئی شرک پایا جاندہ تو امام علی مقام نہ شرک کرتے نے نہ مشرک ہون دیندے نے، اونا دے حضور دا لواب بھی چٹے ہے، حضور دا جناب اپنا جھوٹا بھی پیتا ہے، حضور دے جسم دے حصے بھی نے، اور میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، جسے میں چھوڑ دوں اللہ اسے بھی چھوڑ دیتا ہے، جسے حسین چھوڑ دے اللہ اسے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا لیں لکھ کے جی لیں جی لیں لے کے لیں جی، فرمایا میں مر جاوانا عمر مر جائے تو میرے کفن چ رکھ دیں، ذرا ہلکا بولو، میں کہنا ہلکا بولو سے اچھی بول دیں، پتہ لگا فیصلہ آبادی الٹ گل سن دیں، میں کہنا ہلکا بولو اچھا بول دیں، میں کہوں اچھا بولو ہلکا بول دیں، یہ ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے۔ میں تو جناب حضور حضرت سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، وہ اتنا بڑا بابا ہے۔ حسین پاک ایک دن مسجد سے اپنے والد کریم مولا علی دی چولی جے بیٹھے ہوئے، ادھروں امیر المومنین جناب حضرت عمر آ گئے، آ کے ممبر دے اتے بیٹھے نے نا تے حسین کھڑے ہو گئے، حسین کھڑے ہو تسی کدی کہنے مولانا صاحب جناب ایک باری کتاب لے کھڑے ہوندے نے اے جی ہون کی ہو رہا ہے خطبہ تو 5 منٹ بعد پھر بہ جاندے نے، ہون کی ہویا پتہ نہیں کی ہویا جی انہاں نوں بہ گئے نے، یہ پورا خطبہ کیوں نہیں پڑھ لیا تسی؟ میں کہا ایدے چ بھی ایک راز ہے، میں کہا ایدے چ بھی راز ہے۔ حضور خطبہ دیندے دیندے حسین مسجد چ آ گئے، اچھی بول لو، میرے آقا نے جا کے انہوں نے چک لیا، پھر آ کے بہ گئے، قیامت آ جائے گی ہن انداز ادھا ہی کرنا پائے گا، ایک باری سانو ادبن کھڑا ہونا پائے گا، پھر بہنا پائے گا، پھر خطبہ پڑھ کے پھر کھڑا ہونا پائے گا، اور لوگ پوچھ دینے کیوں کھڑے ہوندے ہو، پھر بہ جاندے ہو، پھر کھڑے ہو، اور میں کیا گل ساڈی نہیں گل تے ساری سرکار دی ہے۔ میرے آقا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آئے نا، حسین کھڑے ہو گئے، جدو حسین کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا یا امیر المومنین میرے نانا کے ممبر سے نیچے آ جائے۔ مولا علی کھڑے ہو گئے، فرمان لگے یہ گل میں نہیں کہی، کہ آپ نے فرمایا یا علی تانوں کی ہویا، گل تے میرے نال ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جی حضور حکم فرماؤ، تھلے آ گئے،
امیر المومنین حضرت عمر تھلے آ گئے. تھلے جدو آئے فرمایا حضور کی حکم ہے؟ فرمایا جی اپنے نانے دا ممبر لے آؤ. بولو یارو بولو. آپ نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا یا سیدی یا حسین میرے تے نانے دا ممبر ہی کوئی نہیں. فرمایا آپ کے نانا کا ممبر نہیں ہے؟ فرمایا نہیں جی میرے نانا کا ممبر نہیں. فرمایا پھر میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ جاؤ. آپ نے ببانگ دہل اعلان کر دیا لوگوں مجھے ممبر پر بٹھانے والے صدیق اکبر تھے, اتارنے والے حسین ہیں. قیامت تک واسے حسین عمر نو کوئی نہیں لا سکتا کیونکہ بٹھایا حسین نے. میں کنیا شانہ نے. میں کہا تو اپنا گرے بان تے ویکھ جناب عمر نو پیا گلاں کردا ہے. گلاں نہ کر. انہاں دی تے مرکز اوتھے بنے جتھے 70,000 روزانہ صبح نو تے 70,000 رات نو آ کے نبی دے اوتے درود پڑھدے نے. اور جدوں نبی تے درود پڑھیا جاندا ہے تے نال صدیق بھی سندے نے, عمر بن خطاب بھی سن رہے نے. اے میرے آقا سرکار حضرت عمر بن خطاب کو ابی لولو فیروز نے قتل کر دیا صرف اس واسطے کہ تسی کیوں کہندے ہو چنگے کام کرو. کئی بندے جالس بھی ہو جاندے نے. بہرحال ابی لولو فیروز کو آپ نے پہلے ہی بتلا دیا تھا مجھے پتہ ہے کہ تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے. تو یہ شان ہو گئی, شہید ہو گئے. کرم ہوا حضرت اماں عائشہ صدیقہ پاک جس کے لاکھوں سلام کہ آپ نے جا کر انہیں عرض کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ آپ میرے بابا کو جگہ عنایت فرما دیں. تو انہوں نے جگہ عطا فرما دی. آج گنبد خضرا میں آپ لیٹے ہوئے ہیں. واللہ خدا را اے امتیو اے لوگو سمجھو کوئی لڑائی نہیں, کوئی بات نہیں. انہوں نے تو آل رسول کے گھرانے سے محبتیں ہی بڑی کی. اللہ تعالی ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.